چیئرمین پاکستان تحریک انصاف 92 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ اب کہا یہی جا رہا ہے کہ ہمارے جو کپتان ہیں 92 کی کرکٹ ٹیم کے عمران خان صاحب، وہ بھارت جا رہے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے۔ کیا یہ خبر سچی ہے اور کیا عمران خان صاحب کو 2 یا 3 دن کا ریلیف یا کوئی اس طرح کی کوئی ضمانت دی جائے گی؟ کیا عمران خان واقعی بھارت جائیں گے فائنل دیکھنے کے لیے جو 2023 کا ورلڈ کپ جاری ہے؟ دوسری جانب بشریٰ بی بی آج پیش ہو گئی ہیں نیب میں، ان کی گرفتاری کی خبریں ہیں۔ یہ خبریں کتنی سچی ہیں اور بشریٰ بی بی کب گرفتار ہو رہی ہیں، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین پروگرام کا آغاز کریں تو اگر ہم بات کریں عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی، تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس سے وہ جو ایک ڈیڈ ایشو ہوتا ہے یا ایک ایسا ایشو جس کو کہ کوشش کی جا رہی تھی فکس کرنے کی، بند کرنے کی، خاموش کرنے کی، وہ ہر روز ایک نئی زندگی لے لیتا ہے۔ قاسم خان سوری نے کہا کہ جان دے دیں گے کپتان نہیں دیں گے، آخری سانس تک اپنے چیئرمین، اپنے لیڈر، اپنے کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں، آئیں مجھے گرفتار کریں، ہر حال میں پارٹی میں شامل رہوں گا۔ میاں اسلم اقبال کا گزشتہ دنوں بیان ہم نے سنا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جان دے دوں گا لیکن خان نہیں دوں گا۔ تو ناظرین اس طرح سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ہر بیان کے بعد ایک نئی جہت ملتی ہے، ایک نئی جدت ملتی ہے، اور دوسری جانب سے عمران خان کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ پتہ نہیں جاہل ہیں، نالائق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جتنا وہ عمران خان کو ڈسکس کریں گے، عمران خان ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ناگزیر ہو چکا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ تو ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ آپ عمران خان کو ڈمپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی جانب۔ انڈیا نے، بھارت کے کرکٹ بورڈ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جب سے کرکٹ کا ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک 2023 تک کے جتنے فاتحین کپتان ہیں ان سب کو انہوں نے ورلڈ کپ کے فائنل میں مدعو کیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے 92 کے کپتان عمران خان تھے، اور اگر بات کریں 3 مرتبہ ویسٹ انڈیز بھی جیتا ہوا ہے، آسٹریلیا 4 مرتبہ جیت چکا ہوا ہے، دھونی بھی ہوں گے اس میں، رانا ٹنگا جو کہ سری لنکا کے کیپٹن تھے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، دعوت نامے بھی ایشو ہو گئے ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو کہ 92 کے کپتان تھے عمران خان، ان کے لیے بھی دعوت نامہ بھیجا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کیسا لمحہ ہوگا کہ پوری دنیا کے کیپٹنز جنہوں نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا اور اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نام روشن کیا، وہ اس گراؤنڈ میں بیٹھے ہوں گے اور اس میں ایک چیئر خالی ہوگی اور وہ ہوگی پاکستان کے کپتان یعنی کہ عمران خان صاحب کی۔ تو یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارے سسٹم کی ناکامی کہہ لیں یا ٹوٹ پھوٹ کہہ لیں کہ ایک ایسا ایونٹ جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی تو وہاں پہ ہم کیا بتائیں گے پوری دنیا کو کہ جی ہمارا کپتان تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا ہے اور اب وہ اس کے اوپر 125 کیسز ہیں، جس میں سے کچھ ایسے کیسز ہیں جس کی ان کو ضمانت ہی نہیں دی جا سکتی، اور اگر ہم بات کریں ان کیسز کی، ان کے پیرلل کیسز کی، تو ان سے بھی بڑے کیسز میاں نواز شریف صاحب پر ہیں، لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں اور اپنی کمپین کر رہے ہیں، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بیل بھی نہیں دے سکتے، ہم ان کی ضمانت بھی نہیں لے سکتے، ان کو انڈیا جانے کے لیے اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ یہی ہے ناظرین پاکستان کی بدقسمتی اور پاکستان کے نظام کی ایک ناکامی کہہ لیں، ٹوٹ پھوٹ کہہ لیں۔ ہم نے کیا کمایا 70 سالوں میں؟ ہمیں یہ فکر ہے کہ یار عمران خان آتا ہے تو بیوروکریسی کو نہیں چلنے دیتا، کرپشن نہیں کرنے دیتا، سسٹم کو نہیں چلنے دیتا، کیا ہے بھائی کرپشن کے خلاف کیوں نعرہ لگاتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان؟ یہ اعتراضات ہیں عمران خان پر، اور انہی اعتراضات کی وجہ سے کیونکہ وہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو ہم اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی عزت، اپنی ساکھ، اپنی انا، ہر چیز ہم قربان کر دیں گے، لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ہم ریلیف نہیں دیں گے۔ تو ناظرین یہ ایک بدقسمتی کہہ لیں یا ایک بری خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس تقریب میں نہیں موجود ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کے سامنے ہے کہ یہ کوئی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری حکومت کو، ہمارے نظام کو، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ تو یہی فی الحال تو آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان 92 کے ورلڈ کپ کے کپتان وہ صرف اس لیے نہیں جا رہے انڈیا میں
کیونکہ وہ ایک مرتبہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور تو کوئی کیس بھی نہیں ہے۔ لیٹس سی، ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بشریٰ بی بی کی بات کرتے ہیں۔ بشریٰ بی بی آج نیب میں پیش ہو گئی، کہا یہی جا رہا تھا کہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور مے بی ان کو آگے مزید ان کے لیے کوئی سختی، کوئی حالات ٹائٹ کر دیے جائیں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر ایک پریشر یہ بھی ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ہر حربہ تو استعمال کر لیا گیا، پارٹی بھی ٹوٹ گئی، لوگ بھی اوپر نیچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ٹس سے مس نہیں ہوئے، کوئی ڈیل نہیں لی، باہر نہیں گئے۔ اب جو پلان بی ہے وہ یہی ہے کہ فیملی میں آپ کو پتہ ہے بشریٰ بی بی ہیں اور بہنیں ہیں بقایا، جو ان کی پہلی فیملی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے سیٹلڈ ہیں، اور وہاں تک تو ہمارا سسٹم، ہمارا نظام پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو فی الحال پروگرام یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے نیب یا ایف آئی اے یا کوئی اور کسی کیس میں بشریٰ بی بی کو انوالو کر کے ان کی گرفتاری کر لی جائے۔ اب یہ مشکل نہیں ہے، نہ ہی ناممکن ہے، آپ کے سامنے ہے اس ملک میں کیا نہیں ہو رہا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کل بھی بیٹھے ہوئے سارے دوست کہ اب کچھ بھی ایسا نہیں رہا جس پہ امید کی جا سکے، کچھ بھی ایسا نہیں رہا جس کو ناممکن سمجھا جا سکے اس ملک میں۔ 90 دن میں الیکشنز آئین اور قانون کا حصہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسمبلیوں کی، وہ جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی حالت میں چلتی رہی، کوئی اس کے اوپر اثر انداز معاملات نہیں ہوئے۔ ہمارے ججز، ہماری عدلیہ، ہمارا نظام سارے کا سارا اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے سرٹیفائیڈ مجرم کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جبکہ ملزم کو ان کے تو پاس سے بھی ریلیف کو نہیں گزرنے دیا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور اس سیاسی جماعت کو الیکشن اس طرح سے لڑنے دیا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جی آپ نظام کے آگے لیٹ جائیں اور نظام آپ کے اوپر سے گزر جائے۔ لیکن افسوسناک ہے یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں ایک بات پھر کہہ چکا ہوں اور اب بھی پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست میں اب ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اگر یہ فیکٹر اب سیاست میں نہ آیا، ہماری جو اگلی اسمبلی ہے اس میں یہ نہ آیا، تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام یہ کنٹینیوسلی چلتا ہی رہے گا۔ اب پی ٹی آئی کے بغیر استحکام ممکن نہیں ہے۔ جو بندہ پی ٹی آئی کو اس نظام سے، سسٹم سے، اسمبلی سے دور رکھنا چاہ رہا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ ہمارے طاقتور حلقے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ پاکستان کے دوست ہوتے تو پاکستان میں ایک شفاف انتخابات کرواتے۔ آج بھی عمران خان کی پاپولیرٹی، ان کے جو شدید ترین حریف ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں 60% ہے، شدید ترین حریف عمران خان کے کہتے ہیں 60% ہے، اور باقی جتنے بھی سیاسی رہبر، رہنما، لیڈر ہیں ان کی 40% ہے، لیکن حقیقت میں وہ 60% نہیں، وہ 80% ہے، اور 80% کے ساتھ عمران خان جب الیکشن میں جائے گا تو آپ کے سامنے ہے کہ نتائج وہ کچھ اور ہوں گے۔ اور اگر آپ ایسی سیاسی جماعت جس کی 80% پاپولیرٹی ہو عوام میں اور اس کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیں تو کیا کریں گے اور کس طرح سے آپ ایسے الیکشن کو جسٹیفائی کریں گے؟ تو ناظرین، اس طرح سے پاکستان کے سیاسی، معاشی اور اندرونی بیرونی معاملات سارے کے سارے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ اللہ کرے کہ حالات کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سمجھ جائیں اپنی جو غلطیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے جو ہمارے پریویس ایکسپیرینسز ہیں ان سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ لرن کریں اور ہم آگے بہتری کی جانب بڑھ سکیں۔ ابھی تک فی الحال خبریں یہی ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہی الیکشن کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، اور ڈیمانڈ بھی ان کی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ بقایا تو سیاسی جماعتیں الیکشن چاہتی ہی نہیں ہیں، ایون کہ مسلم لیگ نون کا پہلا اتحاد کاف لیگ کے ساتھ ہو گیا، جماعت اسلامی کے ساتھ، جے یو آئی فے کے ساتھ بھی ملاقاتیں جاری ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ اتحاد بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی یہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کرے اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے تاکہ ہم معاشی استحکام کی جانب بڑھ سکیں۔ اللہ حافظ۔